بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2274 ہے، اور آج ہم 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا کی تلاوت اور تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ 2273 دن میں ہم 29 پارے مکمل کرنے کے بعد 30ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا کی ان 7 آیتوں کا لفظی ترجمہ یوں ہے: اما، کس چیز کی بابت، یتساءلون، وہ باہم سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، خبر عظیم کی بابت، الذی، وہ جو، ہم، وہ، فیہ، اس میں، مختلفون، اختلاف کرتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو، مہادا، بچھونا، والجبال، اور پہاڑوں کو، اوتادا، میخیں۔ ترجمہ یوں ہے: یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں۔ ان 7 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کافی لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوالات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس زبردست واقعے کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں جس کے سلسلے میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ تیسری بات، خبردار اور دوبارہ خبردار، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ چوتھی بات، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ بزرگان محترم، یہ مکے والے جو انکار کرتے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں، قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں، تو اس بارے میں کہا جا رہا ہے ان سے استفسار کے طور پر کہ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اس عظیم اور بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں جس بات کے تعلق سے ان کا ہی آپس میں خود اختلاف، یعنی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم خبر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کا واقعہ یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں مرنے کے بعد جیے اٹھنے کا ذکر کیا گیا، بعد الموت کا، تو یہ لوگ اس بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے، یعنی تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت
حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ لوگ آپس میں، مکے کے لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے جو بات اپنی قوم تک پہنچائی وہ یہی کہ میں ایک ایسے دن سے ڈرا رہا ہوں جس دن سخت عذاب ہونے والا. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے یہ لوگ اسی کے بارے میں حیرت اور تعجب سے اور مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے اس دن کے بارے میں، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں پوچھنے لگے. چونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس قیامت کے دن کی تصدیق نہیں کیا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ آج انہیں یہ قیامت کا دن ناممکن سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ان قریب یہ لوگ بھی اس دن کو جان جائیں گے جسے آج وہ جھٹلا رہے ہیں. بطور تاکید پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان قریب اس دن کی سچائی کا پتہ چل جائے گا جب یہ خود اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی چند جھلکیاں ان کے سامنے نمایاں کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال ان کے مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. چنانچہ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اس زمین کو فرش اور بچھونا بنایا؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخوں کے طور پر بنایا ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہیں تاکہ وہ پہاڑ اس زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچائے رکھے؟ جب ہم اتنی عظیم چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے ناممکن ہوگا کہ ہم انسانوں کو پھر سے زندہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے. جزاکم اللہ خیر.